الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبل دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعر یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سید ابرار و اخیار، کائنات کی پہلی فصل بہار، شافع روز شمار، مکی سرکار، مدنی تاجدار، یعنی احمد مختار کی بارگاہ گوہر بار میں غلامانہ، خادمانہ، عاشقانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس ذات کا عرس ہے، کس کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام لیتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. اور مصیبت میں جہاں سوچا رضا آواز دوں تجھ کو، مصیبت میں جہاں سوچا رضا آواز دوں تجھ کو، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. میرے پیارے، آج ہم عرس سرکار اعلیٰ حضرت اور استقبال میلاد النبی کے موقع پہ شریک سعادت ہیں. اور یاد رکھنا، امام عشق محبت یاد ہی نبی کی یاد کا ہے، اعلیٰ حضرت نام ہی نبی کی یاد کا ہے. جب اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے تو آقا کی یاد ویسے ہی آ جاتی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عشق و محبت کے وہ امام ہیں، اور اس مقام پر عشق کے فائز، اس مقام پر فائز ہیں کہ آپ فنا فی الرسول ہیں. کیوں؟ ویسے تو امام عشق محبت اعلیٰ حضرت ہر فن میں اعلیٰ حضرت ہے. جس حیثیت سے دیکھا جائے، جس جہت سے دیکھا جائے، جس بھی زاویے سے دیکھا جائے، جہاں بھی دیکھو ہر چیز میں امام محمد رضا اعلیٰ حضرت ہیں. لیکن ایک وصف جس پر اعلیٰ حضرت کو خود ناز ہے، وہ سرکار کے عشق پر ہے، کیونکہ یہی وہ جوہر ہے. بے شک سبحان نام تو یہ اعلیٰ حضرت خاندان کا یہ رواج رہا ہے کہ نام جو بھی بچہ پیدا ہو، نام اس کا محمد رکھا جائے، عقیقہ محمد نام پر ہو. میرے پیارے، اور یہ بھی سرکار کے فرمان ہی کے مطابق ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کو جس نام پر ناز ہے اور جو نام اعلیٰ حضرت نے اپنا رکھا ہے، وہ عبد المصطفیٰ ہے. اور اپنے ہر
فتوے کے جواب میں پہلے عبد المصطفیٰ لکھتے ہیں، پھر فقیر احمد رضا لکھتے ہیں، اور اسی لیے تو کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میرے پیارے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت اللہ اکبر اس عالم کا نام ہے کہ عالم اپنے علم پر ناز کرتا ہے، لیکن احمد رضا اس عالم کا نام ہے کہ جس پر علم ناز کرتا ہے۔ ہر متقی اپنے تقوی پر ناز کرتا ہے، لیکن احمد رضا اس متقی کا نام ہے کہ جس کے اوپر تقوی ناز کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا پیارے کہ ہر مرید اپنے پیر پر ناز کرتا ہے، لیکن احمد رضا اس مرید کا نام ہے کہ جس پر پیر ناز کرتا ہے۔ میرے پیارے وہ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت کی ذات کہ استقبال اور وصال بھی ایسے ہی مہینے میں کہ اگلا مہینہ سرکار کی ولادت ہی کا ہے، اور یہ عرس رضوی یاد رکھنا حج کے بعد جو سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے اس مجمع کا نام عرس رضوی ہے۔ اور یہ ایسا ویسا عرس نہیں ہے کہ جہاں ڈور لگائے جائیں، میلے لگیں، عورتوں کا اور مرد کا خلط ملط ہو، مرد و زن کا اختلاط ہو، اور لوگ بہت سارے آراس ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں۔ کوئی کہاں کھلونے خریدتا ہے، کیوں حضرت؟ کوئی کیا خریدتا ہے، لیکن یہ تنہا عرس ہے امام احمد رضا کا کہ جدھر دیکھو گے وہاں علماء کوئی تفسیر کی کتاب لیے سینے سے لگائے دوڑ رہا ہے، کوئی فقہ کی کتاب سر پر اٹھائے دوڑ رہا ہے، کوئی سیرت کی کتاب سینے سے لگائے دوڑتا نظر آئے۔ وہاں کھلونے نہیں بکتے، بلکہ احمد رضا کے عرس میں آج بھی علم کی خیرات بڑھتی ہے۔ اور جتنے علماء اس عرس میں شریک ہوتے ہیں، وقت کا کتنا ہی بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ، جن کے ملنے کے لیے، لمحے کی دست بوسی کرنے کے لیے لوگ ترستے رہ جائیں، لیکن وہ میرے اعلیٰ حضرت کا عرس ہے کہ وہاں بڑے بڑے پیر مغاں، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین وہاں گلیوں میں ویسے ہی گھومتے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے وہ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت کی ذات کہ اللہ نے، یاد رکھنا یہ جو سلسلہ نبوت ہے، اللہ نے جو اپنے نبیوں کو بھیجا ہے اس فرش گیتی پر جو مبعوث کیا ہے تاکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر ڈالیں، جو بگاڑ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے اس کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کا رابطہ اللہ وحدہ لا شریک سے ہو جائے۔ لیکن میرے آقا کے اوپر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم، لیکن یہ قدرت کا دستور ہے کہ جب لوگوں کے اندر ایمان و عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہو تو اللہ کسی نہ کسی اپنے خاص بندے کو بھیجتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت کے اوپر آپ متمکن ہوتے ہیں، میرے پیارے جو ہے فتنہ ارتداد اٹھتا ہے، فتنہ منکرین زکات اٹھتا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فتنے کو دباتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے مجدد، آپ دیکھیں حکومتیں لوگ کیسی کیسی کرتے ہیں، لیکن ہماری حکومت ایسی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تمہارے زیور ہے اس کو بیت المال میں داخل کر دو۔ بیوی کہتی ہے حضور جانتے ہیں یہ زیور آپ کے دلائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ تو میرے باپ کے دیے ہوئے ہیں۔ کہا کہ زیور چاہیے یا شوہر چاہیے؟ کہا کہ شوہر چاہیے۔ کہا کہ جب شوہر چاہیے تو اپنے اس مال کو بیت المال میں ڈالو۔ میرے پیارے کیا بات ہے صاحب، بے شک ہمارے پہلے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز، اور آج جو حاکم ہوتے ہیں
وہ حکومت کا پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، لیکن جو ہمارا نظام ہے، جو نظام مصطفیٰ ہے، لوگ مذاق بناتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یاد رکھنا پیارے، جو میرے آقا نے نظام دیا ہے، جب ان کے حکمرانوں کو آپ دیکھیں گے تو یہی بن عمر بن عبد العزیز ہیں کہ ایک شخص جب آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ حضور اس کام سے آیا ہوں۔ فوراً اٹھے، چراغ کو بجھایا، کہا کہ حضور جس کام سے آیا تھا وہ تو بعد کو پوچھوں گا، لیکن آپ پہلے یہ بتائیں کہ کوئی آئے تو چراغ جلایا جاتا ہے یا چراغ بجھایا جاتا ہے؟ کہا کہ سن، یہ جو چراغ ہے اور اس میں جو تیل جل رہا ہے یہ بیت المال کا ہے، حکومت کی رقم کا ہے، اور جو جس کام سے آیا ہے یہ تیرا نجی ہے، تیرا پرسنل ہے، اور اس نجی کام کے لیے میں حکومت کا چراغ نہیں جلا سکتا۔ جب تو چلا جائے گا تب میں حکومت کے کام کے لیے چراغ کو جلاؤں گا۔ میرے پیارے، آج تو حکومت کے پیسے کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، اپنے سوٹ بوٹ کے اوپر بہایا جاتا ہے، غیر ملکی اسفار کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، لیکن میرے پیارے یہ ہمارا نظام ہے، یہ اسلام کہتا ہے میرے پیارے کہ ایک ایک چیز کی وقت یہ دین بتاتا ہے۔ میرے پیارے، یہی عمر بن عبد العزیز ہے۔ اگر آج کسی کوئی اپنے پیر سے کہہ دے کہ حضور آپ قوالیاں سن رہے ہیں یہ کیسا ہے، اس کا گریبان پھاڑ دیا جائے گا کہ تیری مجال کیسے ہو گئی، تو نے پیر کی گستاخی کر ڈالی۔ لیکن میرے پیارے، عید کی رات آپ کی بیوی کہتی حضور بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، صبح کو صبح کیا پہنیں گے، مال نہیں، آپ خزانچی سے پیشگی تنخواہ حاصل کیجیے تاکہ بچوں کے کپڑے آ سکیں۔ آپ کے بات سمجھ میں آئی، خزانچی کے پاس پہنچے، کہا کہ سنو میری 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی مجھے دے دو۔ وہ بھی تو آپ ہی کا پروردہ تھا، آپ ہی سے تربیت پائی تھی۔ کہا حضور 1 مہینہ چھوڑے میں 6 مہینے کی ایڈوانس دے دوں، لیکن کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی روح قبض نہیں ہوگی، موت کا فرشتہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کی موت واقع نہیں ہوگی، آپ زندہ رہیں گے اور خلافت کے امور انجام دیں گے؟ میرے پیارے، آپ دیکھیں اگر آج کے کوئی حاکم سے اگر کوئی سوال کر لے تو اس کو معزول کر دیا جائے کہ تجھے رکھا میں نے ہے تو اعتراض میرے اوپر کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں روتے ہوئے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی، اگر تو میری اصلاح نہ کرتا میں ہلاک ہو جاتا۔ میرے پیارے، یہی ہندوستان کے سرزمین جب یہاں پہ بگاڑ پیدا ہوا، دین الہی لایا گیا، اکبر نے دین الہی لگایا، اپنے آگے سجدے کروانے لگا، امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ سرہندی قیوم زمانی، اللہ نے ان کو کھڑا کیا اور اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے اتنا بڑا وقت کا بادشاہ ہے، اللہ اکبر، لیکن حضرت امام ربانی نے وہ جو ہے اس دین کی حفاظت کی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آج جو یہ مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں آ رہی ہیں، آج جو مدرسوں کے اندر یہ کلام اللہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ احادیث کریمہ پڑھائی جا رہی ہے، یہ صدقہ حضرت شیخ سرہندی کا ہے۔ میرے پیارے، وہ حضرت امام ربانی ہیں، اعلیٰ حضرت 100 سال کے مجدد ہیں، حضرت مجدد الف ثانی ہیں، 1000 سال کے مجدد ہیں۔ میرے پیارے، جب دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، اللہ نے اپنے کسی نہ کسی بندے کو کھڑا کیا ہے اور اس نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ انہی بندوں کے اندر ایک نام امام محمد رضا فاضل بریلوی کا ہے۔ بچہ اپنے ہوش بھی نہیں سنبھالتا ہے، اسے شعور بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ میرے پیارے، لیکن امام محمد رضا کی ذات وہ ذات ہے
کہ 4 سال میں تو آپ ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں. بے شک سبحان اللہ بولے نا یار, سبحان اللہ. ہوش بھی نہیں سمجھتے بچے. لیکن امام محمد رضا کی ذات وہ ذات کہ 4 سال میں تو آپ ناظرہ ختم کر لیتے ہیں. جب بڑے بڑوں کو جب درسگاہ پر بیٹھتے ہیں, درسگاہ کی مسند پر جلوہ افروز ہوتے ہیں, تو رات کو پہلے مطالعہ کرتے ہیں, تب جان کے صبح کو پڑھاتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح آپ عربی میں تحریر کرتے نظر آتے ہیں. بے شک بے شک. وہ اعلیٰ حضرت. اور 13 سال 10 ماہ اور کچھ دن میں تو آپ فتویٰ دینا شروع کر دیتے. ایک سوال جو نواب رامپور کا اور مفتی اعظم رامپور کا, اس پر جواب, اور تقریباً 100 علماء کے اس کے اوپر دستخط کہ یہ جواب بالکل صحیح. لیکن نواب رامپور نے فتویٰ آپ کے والد ماجد کے لیے بریلی شریف روانہ کیا. جب وہ خادم پہنچتا ہے بریلی شریف اور حضرت علامہ نقی علی خان علی الرحمہ سے ملاقات کرتا ہے کہ حضور نواب رامپور نے بھیجا ہے اور یہ فتویٰ یہ آپ ملاحظہ کریں اور اس کا جواب تحریر فرما دیں. تو آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ آج کل مفتی صاحب دوسرے اندر بیٹھے ہیں, جائیے ان سے فتویٰ لے لیجئے. وہ اندر داخل ہوا, فوراً باہر گھوم کر واپس آیا, کہا کہ ادھر اندر کوئی مفتی صاحب نہیں ہے. کہا کہ تم نے اندر دیکھا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شہزادے بیٹھے ہیں. کہا کہ وہی تو مفتی صاحب ہے, وہی تو مفتی اعظم بریلی, انہی سے وہی فتویٰ آج کل دیتے ہیں. کہا کہ حضور آپ کے پاس بھیجا ہے. کہا کہ میں آج کل نہیں دیتا ہوں, فتویٰ وہی دیتے ہیں. وہ گیا اعلیٰ حضرت کے سامنے اپنا فتویٰ رکھا, اعلیٰ حضرت ملاحظہ کیا اور مفتی اعظم رامپور کے جواب کی اصلاح کی کہ انہوں نے یہاں پہ یہ خطائیں کی ہیں اور اس کا جواب یوں نہیں یوں ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. 100 علماء کے دستخط ایک طرف اور یہ ننھا شہزادہ اس کے خلاف جواب دے رہا ہے. وہ حیران ہوا, ان کے والد صاحب کے پاس واپس پہنچتا ہے. کہا کہ حضور آپ بھی ملاحظہ کر لیں. آپ کے والد صاحب نے دیکھا, چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور فوراً تصدیق کر ڈالی. جب وہ فتویٰ نواب رامپور کے سامنے پہنچتا ہے اور نواب رامپور نے جب دیکھا, فوراً مفتی اعظم رامپور کو طلب کیا. آپ تشریف لائے, فتویٰ سامنے رکھا. جیسے ہی مفتی اعظم رامپور نے فوراً فتوے کو دیکھا ہے, کہا کہ یقین مجھ سے خطا ہوئی ہے. وہ آج کل جیسے تھوڑی تھے, اللہ اللہ اللہ. آج کل جیسے تھوڑی تھے کہ یہ ہماری تحقیق, ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں, یہ اختلافی بات ہے. نہیں نہیں, کہا کہ انہوں نے جو کہا ہے بالکل حق کہا ہے. تو نواب رامپور کہتا ہے یہ 100 علماء کے دستخط آپ کی تصدیق میں ہے. کہا کہ وہ تو انہوں نے میرا اسٹیٹس دیکھ کر دیے, واہ کیا بات ہے. وہ تو میرے مقام کو دیکھ کر ڈالے, میرے نام کو دیکھ کر ڈالے ہیں. لیکن انہوں نے جو جواب دیا ہے, سبحان اللہ. میرے پیارے وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. اور چونکہ میلاد النبی کی آمد ہے, آپ کی اعلیٰ حضرت کے کس گوشے کے اوپر کلام کیا جائے, ہر گوشہ لا جواب ہے. لیکن چونکہ اس کو مناسبت میلاد النبی سے بھی ہے اور اعلیٰ حضرت کے کلام, اللہ اللہ. کچھ لوگ ایک صاحب کہنے لگے حضرت وہ تو ایک شاعر تھے, ایک کہنے لگا وہ تو امام صاحب تھے. ارے شاعر کی ہی بات, اگر تو شعر کے ہی تعلق سے آنا چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے اشعار ہی کا جواب نہیں ہے. وہ تمہارے جیسے شاعر نہیں تھے جو گھنٹوں بیٹھے اور ردیف قافیہ ملائیں, سیٹ کریں, لغتوں کو کھنگالیں, الفاظوں کو تلاش کریں. اعلیٰ حضرت کے کلام
تو وہ کلام تھے کہ آپ کی جو آقا سے طلب تھی، آپ کا جو آقا سے عشق تھا، وہ الفاظ میں ڈھل جاتا تھا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور ایک بابا، بڑے بابا، ایک شخص آیا میرے پاس، کہہ رہے ہیں کہ وہ بابا صاحب بہت بڑے، وہ کہہ رہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کہا کہ وہ تو انہوں نے اپنے بیٹے مصطفیٰ رضا کے لیے لکھا ہے. میرے پیارے، پوری روئے زمین پر اذان کے بعد جو مسجدوں سے صدا گونجتی ہے، اس صدا کا نام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یاد رکھنا، وہ مصطفیٰ جان رحمت سے، مصطفیٰ یہ میرے آقا کا وہ وصف ہے جس کا معنی ہے چنا ہوا، انتخاب کیا ہوا، سب سے برگزیدہ، سب سے بلند، سب سے بڑا. یہ مصطفیٰ کے معنی ہیں. کیوں کہ میرے آقا کی ہر ادا لاجواب ہے. وہ ایسے چنے ہوئے ہیں، ایسے چنے ہوئے ہیں کہ پیدا ہونے میں لاجواب ہے، بچپن میں لاجواب ہے، ہر ادا میں لاجواب ہے. اور حد تو یہ ہے کہ اس بے شمار قدرتوں والے خدا نے بے شمار صفتوں سے اپنے محبوب کو نوازا، اور خود بھی بے عیب ہے، اپنے محبوب کو بھی بے عیب بنایا ہے. اور ایسا بے عیب بنایا ہے میرے پیارے کہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. میرے پیارے، وہ میرے آقا کا وصف ہے، اور اس وصف کو یہ مصطفیٰ رضا مراد لے. اسی لیے تو کہتے ہیں پہلے علم حاصل کرو. لوگوں نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ صاحب یہ کلام پڑھو، یہ سلام پڑھو، یہ سلام پڑھو. لیکن مصطفیٰ جان رحمت پیارے وہ ایسا سلام ہے اور ایسا آقا کی بارگاہ میں وہ قبول ہے کہ وہ لوگ جنہیں اردو نہیں آتی لیکن وہ بھی جب نماز کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو کے بڑی محبت کے ساتھ میں، وہ افریقہ کی سرزمین ہو، وہ یوروپ کی سرزمین ہو، وہ انگلینڈ کی سرزمین ہو، وہ امریکہ کی سرزمین ہو، وہ ترکی ہو، ملیشیا ہو، زمبابوے ہو، انہیں اردو نہیں آتی لیکن بڑی محبت سے نماز کے بعد کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے. وہ ایسا آقا کی بارگاہ میں قبول سلام مصطفیٰ جان رحمت، جو رحمت کی جان ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور ایک تو اس پہ بھی اعتراض کرنے لگا کہ کیا اعلیٰ کوئی اعتراض ہے اس پہ؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے مصطفیٰ اگر تو مصطفیٰ رضا مراد لے رہا ہے تو یہ پڑھ کب رہے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ یہ ہم سلام کب پڑھتے ہیں؟ یہ نماز کے اندر کب پڑھتے ہیں؟ اور کبھی میلاد کے بعد نماز کے اندر پڑھتے ہیں. تو اگر مصطفیٰ رضا مراد لے تو نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، لیکن تو نماز کے اندر اپنے ابا کے اوپر، اپنے دادا کے اوپر، اپنے خاندان والوں پر سلام کر رہا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا تو کہہ دے کہ تیرا باپ پلے درجے کا گنڈا ہے، کمینہ ہے، ناپاک ہے، صالح نہیں ہے. پہلے نبی پر نماز میں سلام پڑھو.
ارے بولے نا یار، سمجھ میں یا تو میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں، یا تو کہہ دے کہ تیرا باپ گندا ہے، ناپاک ہے، کمینہ ہے، اور اگر تو نیک مانتا ہے، صالح مانتا ہے، تو نماز کے اندر تو پہلے سلام پڑھ رہا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے پیارے، اور ایک دوسری بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی کو چھوڑا بھی نہیں۔ ہاں، اگر خاندان والے چھوڑو، استاد چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، فرماتے ہیں پہلے تو استاد، ماں باپ، بھائی بہن سب پر کہنے کے بعد کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سبحان سلام۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ مداری پر کہنے لگا کہ اولاد کو شک ہے۔ میں کس بات کا شک ہے؟ کہا کہ یہ تو کاش کا ہے، کیا اولاد کو یقین نہیں کہ وہ حضور میدان میں آئیں گے؟ ایسے ایسے جاہل کی اولادیں، یہ میرے پیارے کچھ شعر پڑھے ہوں، سمجھے ہوں تو پتہ چلے یہ شعر، یہ کاش اس لیے نہیں کہ سرکار آئیں گے، یہ کاش تو اس لیے ہے کہ جب سرکار کی آمد ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، ساتھ تنہا نہیں اٹھوں گا، ابو بکر و عمر بھی ہوں گے، پھر اہل بقی اٹھیں گے، پھر سارے اٹھیں گے، لیکن میرے آقا کی وہ شان ہوگی قیامت کے دن، ہاں 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 ہاں، کہ آج جو نہیں مان رہے، آج جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم، جس کا نام محمد یا علی ہو، اسے کسی چیز کا اختیار نہیں، نہ جانی کیسی کیسی گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن جب کل بروز قیامت میرے آقا کی شان دیکھیں گے تو وہ بھی مانیں گے، اور اپنے ہو بیگانے ہو سرکار کی شان کو دیکھ کر سب سلام کریں گے۔ ہاں، لیکن وہاں سلام کرنا سب کا کام نہیں آئے گا، فرشتے ماریں گے، بھگائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں ہٹو، اے مجرموں بھاگو، آج سلام وہی پڑے گا، نبی کو سلام وہی کرے گا جو دنیا میں سلام کرتا تھا۔ ہم سنی، ہمیں موقع ملے گا آقا کی شان کو دیکھ کے، میرے پیارے، وہ ایسا محشر کا میدان جہاں سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، میرے پیارے، لیکن جب سب سلام پڑھیں گے، نبی پر سلام پیش کریں گے، تو اعلیٰ حضرت کی خواہش یہ ہے، اعلیٰ حضرت کی تمنا یہ ہے، اعلیٰ حضرت کی آرزو یہ ہے کہ جب سب نبی کی شان کو دیکھ کر نبی پر صلوات و سلام پیش کریں تو کاش جو خدمت میں قدسی ہیں، جو آقا کی خدمت میں قدسی رہیں گے، وہ کہیں گے اے رضا پڑھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ والا سناؤ، سلام تو سب پڑھ رہے ہیں، لیکن کاش یہ سعادت مل جائے، کاش یہ مل جائے کہ جو آقا کے خدمت کے فرشتے ہیں وہ کہیں احمد رضا یہ والا پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہمارا تو یقین کہتا ہے کہ یقیناً یہ سلام آقا کی بارگاہ میں ایسا قبول ہے، اور یاد رکھنا کہ اس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا۔ میرے پیارے، آپ مجھے بتائیں، اعلیٰ حضرت کے عشق کا حال بھی آپ دیکھیں، یہ جو گھر کے اوپر جو آپ کی دیوار ہے، ایک اینٹ کی 4 انچ کی، کیا اس پہ وجد سمجھتے ہیں آپ؟ وجد سمجھتے ہیں؟ وجد کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ جھومتا ہے، جھومتا ہوا چلتا ہے، اسے اپنا ہوش نہیں رہتا، وجدانی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا اس دیوار کے اوپر آپ وجد کی کیفیت سے چل سکتے ہیں؟ زور سے بولے نا یار۔
بیچ سڑک میں چل سکتے ہیں ہائی وے کے اوپر، لیکن جو دیوانہ ہو جو دیوانہ ہو مسرور ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا میرے پیارے اب آؤ وہ محشر کا میدان جہاں پل صراط باندھا جائے گا، جو تمہاری 4 انچی دیوار جیسا نہیں بلکہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، نیچے جہنم، لوگ گزریں گے کٹ کٹ کر گریں گے۔ اب ایسے عالم میں آپ تصور کریں کہ کیا کوئی جھومتا جا سکتا ہے، لیکن جو عشق کا امام ہو، پہلے تو کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جو جبریل امین نے میرے آقا سے وعدہ معراج کی رات میں کیا ہے کہ آئیں اور اس وعدے کو پورا کریں، اپنے پروں کو بچھائیں تاکہ آقا کی امت آسانی سے گزر جائے۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، گزرتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ ہاں لیکن جب باری خود کی ہے تو کہتے ہیں کہاں احمد رضا کے قدم، کہاں پر جبریل، اور احمد رضا کو جبریل کا احسان نہیں چاہیے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا۔ میرے پیارے یہ میرے آقا امام عشق محبت اعلیٰ کا عشق ہے، اور یاد رکھنا مجدد ربانی قیم زمانی حضرت شیخ سرہندی فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اس صدی کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ جو مجدد ہوتا ہے صدی کا، وہ تمام جتنے بھی اولیاء اس دور کے ہوتے ہیں، اس 100 سال کے سب کا سردار ہوتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے عشق کا حال کیا ہے؟ میرے پیارے فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ ہاں کسی کا بیگ چوری ہو رہا ہے، کسی کا پرس غائب ہو رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے عشق کا حال یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا دل ہی نہیں۔ اچانک وہ کیفیت تاری اور تمام روئے زمین کے اولیاء سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو جانے کیا ہوا خدا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اب تمام اولیاء آپ کے دل کو تلاش کر رہے ہیں، ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، مینا میں دیکھ رہے ہیں، عرفات میں دیکھ رہے ہیں، لیکن کہیں مل نہیں رہا ہے۔ اور بالآخر ملا تو کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ کہتے ہیں احمد رضا ہمیں تیرے دل کا پتہ بڑا مشکل سے چل گیا ہے، اور سرکار کے روزے کے مقابل نظر بھی آ گیا ہے۔ ملا ہے نہ مکہ میں ملا، نہ عرفات ملا، نہ جو ہے مینا میں ملا، نہ کسی اور سرزمین پہ ملا، ملا سرکار کے روزے پر ملا، لیکن اس کی کیفیت نہ پوچھنا کہ کیسا پایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، تیرے روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا۔ میرے پیارے اب اندازہ کریں کہ اعلیٰ حضرت عشق کے کس مقام کے اوپر فائز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ میرے پیارے وہ امام عشق محبت اگر شاعر کے حیثیت سے بھی دیکھنا ہے تو ویسا شاعر نہیں ملنا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت
یہ نہیں، ایک آئے محسن کاکوری ایک قصیدہ لکھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، قصیدہ معراج انہوں نے لکھا تاکہ اعلیٰ حضرت کو سنائیں. آئے اور اپنا قصیدہ پیش کیا. نماز کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر اس کو دیکھیں. جیسے نماز پڑھ کے آئے فوراً تحریر کیا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہ پورا قصیدہ لکھا اور کہا کہ محسن صاحب ذرا اس کو دیکھیے. جیسے دیکھا اس کو فوراً جیب میں ڈالا. میرے پیارے وہ اعلیٰ حضرت، میرے پیارے آپ دیکھیں بلایوں کی سرزمین، اس وقت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے محدثین، ایک کلام پڑھا جا رہا ہے. اب اعلیٰ حضرت سے اسٹیج کے اوپر فرمائش ہو رہی ہے کہ آپ بھی فوراً لکھے اسی بہر کے اوپر. اعلیٰ حضرت نے فوراً لکھا. صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. اللہ اکبر. فوراً آن دا اسپوٹ اسٹیج کے اوپر لکھتے ہیں اور اس شاعر کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. اب عالم یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھایا جا رہا ہے، بار بار پڑھایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ تیرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ. اللہ اکبر. میرے پیارے وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور میلاد النبی تو ذکر مصطفیٰ تو ویسے بھی ہو گیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا نام ہو تو ذکر مصطفیٰ ہونا ہی ہے. میرے پیارے آپ اس سرزمین کے اوپر، سرزمین پالی کے اوپر، آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضور محدث کبیر نے اس سرزمین کے اوپر جامعہ محدث کبیر قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھنا شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہے. ہاں کیوں؟ کہ یہی علم ہے. یاد رکھنا ایک فقیہ، ایک جو فقیہ ہوتا ہے وہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. میرے پیارے اور جب وہ جامعہ قائم ہوگا تو انشاءاللہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی اس قلعے سے تیار ہوں گے. میرے پیارے اور اچھا یہ بتائیں کہ حضور محدث کبیر سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ سب نہیں بول رہے ہیں. کتنی ہے؟ ٹھنڈے بول رہے ہیں. کچھ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، کچھ اس طرح ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں بہت ہے. ابھی کہیں پلاؤ کھانا ہے اور ابھی کہیں کہ فلاں جگہ نیاز ہے تو فوراً لوگوں کے اندر جان میں جان آ جائے. کھچڑا کھانا ہے؟ ارے ماشاءاللہ سب روزے سے کیا پلاؤ کھانا ہے؟ میرے پیارے کون آج اس مبارک موقع پر ایسا مرد مجاہد ہے کہ فوراً اس علم دین کی شمع کو پالی کی سرزمین پر روشن کرنے کے لیے حضور محدث کبیر سے محبت کے اندر فوراً کھڑا ہو جائے اور 11ویں شریف کی نسبت سے 11,000 کا اعلان کر دے. ایک تو کھڑا ہو جائے. ابھی تو کھڑا کوئی مرد مجھے کھڑا تو ہونے دے.
یاد رکھنا اللہ دیتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، کسی کی مجال نہیں جو اپنی محنت سے کما لے، لیکن اس کام میں جو خرچ کرے ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. 11,000 نہیں دے رہے کم سے نعرہ تو لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسٹیج سے شروعات ہو گئی ہے، اب کم سے کم چھٹی شریف غریب نواز کی محبت میں تو کوئی کھڑا ہو جائے. انشاءاللہ. غریب نواز سے محبت کرنے والا. اور آپ کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے پیارے جہاں حضور صدر الشریعہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اعظم ہیں. میرے پیارے خلیفہ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن صدر الشریعہ اس خلیفہ کا نام ہے جو خلیفہ اعظم ہے. بڑی محبت اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ سے فرماتے، اور اس سرزمین کے اوپر تو آپ کی بڑی خدمات رہی، انہی کے شہزادے ہیں حضور محدث کبیر. اور آپ کی سرزمین تو کیا بتاؤں، مارواڑ کی سرزمین تو وہ ایسی سرزمین ہے کہ یہاں کی جو ڈھانیاں ہوتی ہیں وہ بیچارے گاؤں والے گاؤں سے باہر بھی نہیں جاتے، اور اپنی مسجدوں کے اندر اپنے گاؤں کے اندر وہ عالیشان مساجد تیار کر لیتے ہیں. بے شک ایسا حوصلہ وہ رکھتے ہیں. اور آپ تو شہر کے رہنے والے. اور یاد رکھنا پیارے، بندہ روپیہ ایک خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اس کو 70 گنا عطا فرماتا ہے. بے شک. اور اگر نیت خالص ہو، وہ مخلص ہو خرچ کرنے میں، تو اسی پر بس نہیں ہے بلکہ وہ واسع علیم ہے اور زیادہ عطا کرنے والا ہے. کوئی تو کھڑا ہو جائے ایسا مرد مجاہد جو غریب نواز کی محبت میں 6,000 ہی دے. ارے یار میرے لیے تھوڑی گرے ہو. کیا استخارہ کر رہے ہیں کیا؟ استخارہ کر کے کل جواب دیں گے؟ اسٹیج کے مقابلے میں تھوڑی عزت رکھ لو یار. چلو حضرت علی کی محبت میں 2100 کے لیے آ جاؤ. 2100 میں تو تیار ہو. ہے کوئی مرد مجاہد؟ اچھا آپ چاہتے ہیں یہ ادارہ یہاں پہ قائم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے بولے. تو کیا ہوا میں ہو جائے گا یا فرشتوں سے تعمیر کروانا ہے؟ فرشتوں سے بنوانے کا ارادہ ہے؟ فرشتوں سے بنوانا ہے یا جنوں سے؟ چلو 11ویں شریف پہ آ جاؤ یار. اب تو کیا کریں، 1100 تیار ہو. یہ مت سوچنا کہ پہلے دے چکا ہوں. اب تو آپ ہی کا حوالہ ہے. چلو مشورہ کر لو آپس میں. اور حضرت یہیں جلوہ گر ہیں، ڈاکٹر ادریس نوری صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور بھی دیگر علماء یہاں بیٹھے ہیں. آپ جو ہے اپنا حصے کی رقم جو ہے حضرت کو جمع کرا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.